الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ تصوف اور سلوک کی دنیا کی زینت کشف و کرامات ہیں۔ جی بے شک یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی زینت ضرور ہے سبحان اللہ۔ کہ جن اولیاء اللہ کو یہ کشف و کرامات حاصل ہوتی ہیں ان کی ولایت و معرفت پر ایک خاص حسن عیاں ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگرچہ ضروری نہیں ہے، بہت سے اولیاء کاملین ایسے گزرے ہیں کہ جن سے ایک بھی کرامت کبھی ظاہر نہیں ہوئی اور کبھی ان کو کشف نہیں ہوا، تو لیکن ظاہر ہے کہ یہ ولایت و معرفت کی ایک زینت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اولیاء کاملین پہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے دور میں پنجاب کے اندر ایک بہت بڑے حکیم تھے، حکیم نور الدین۔ تو حضرت کے پاس وہ سہارنپور آئے حضرت کے علاج معالجے کے حوالے سے۔ جب حضرت والا کے پاس بیٹھ ہوئی، علاج معالجہ کے حوالے سے بات چیت ہوئی، تو حضرت نے پوچھا کہ پنجاب میں ایک جگہ ہے قادیان جگہ ہے، وہاں سے کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ سوال کیا۔ تو حکیم نور الدین کہنے لگے نہیں، کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت فرمایا کہ وہاں قادیان سے ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور تم ان کے مصاحب میں سے ہوگے، یعنی تم ان کو ہے کہ دست راست بنو گے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور ساتھ ہی فرمایا کہ اصل میں تمہارے بننے کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ تم میں ایک مرض ہے، اور مرض یہ کہ بحث مباحثے کا تم میں بڑا مرض ہے، چھیڑ چھاڑ بحث مباحثہ ہر ایک سے الجھنا، یہ تمہارے اندر ایک مرض ہے۔ جب وہ شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو تم اسی بحث مباحثے کے مرض کی بنیاد پر اس سے بحث کرنے چلے جاؤ گے، اس سے الجھو گے کہ یہ تم نے جھوٹا دعویٰ کیا وغیرہ وغیرہ، مناظرہ کرو گے اور تم اس کے دام میں پھنس جاؤ گے۔ حضرت فرمایا کہ ہم نے باذن الہی آپ کو اطلاع کر دی ہے، کیونکہ لوح محفوظ پہ یہی لکھا ہے کہ آپ اس کے مصاحب بنیں گے، اور باقی جس وقت یہ واقعہ ہوگا ہم تو شاید اس وقت نہیں ہوں گے، لیکن ہم آپ کو پہلے سے مطلع کیے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر حکیم نور الدین نے سن لی بات، سوچا ہوگا دیکھی جائے گی، اور حکیم نور الدین اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم تھا۔ جو مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اتنا بڑا حکیم تھا حکمت کے میدان کا کہ اس نے جو ہے گائے کی جلد کا رنگ تبدیل کر دیا تھا، ایسی دوائیں اور ایسی چیزیں دیں، اس کو کلر کی بجائے اندر سے کوئی ایسی تبدیلی کی کہ اس کی جلد کا رنگ چینج ہو گیا۔ اس درجے کا وہ حکیم تھا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، حکیم نور الدین جو ظاہر کے صاحب مطالعہ شخص تھا، وہ علم و فضل سے واقف تھا، جا کے اس سے مناظرہ کیا تو اس کے دام میں پھنس گیا، اس پہ ایمان لے آیا، پھر اس کے مرنے کے بعد پہلا خلیفہ وہی بنا۔ بندہ تھا یہ اللہ والوں کی کشف و کرامات کہ کس طریقے سے، اور حضرت نے اس کو تنبیہ بھی گویا کہ کر دی تھی کہ تیرا یہ مرض جو ہے نا، یہ ہر ایک سے الجھنا، ہر ایک پہ تنقید کرنا، ہر ایک سے مقابلہ بحث کرنے چل پڑنا، یہ مرض تیرا یہ تو یہ اس کے لے ڈوبے گا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ یہ سوچتا کہ نہیں، حضرت نے یہ بات کہی تھی تو مجھے نہیں جانا چاہیے، لیکن بات ہوئی ہے کہ لوگ بسا اوقات خود اعتمادی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور مبالغہ فی الاعتماد انسان کو نقصان دہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ مناظرہ کیا اس نے، اور یہ الٹا اس کے دام میں پھنس گیا، اور وہ ان کا خلیفہ اول بنا حکیم نور الدین۔ اور ظاہر مرزا قادیانی آپ جانتے ہیں کہ وہ مدعی نبوت تھا، جھوٹا اور کذاب تھا، اور ظاہر علماء اکرام نے اس حوالے سے جو محنتیں کی ہیں، وہ علمی اور یہ عملی جو محنتیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور یہ قادیانی فرقہ جو پوری دنیا کے اندر پھیلا، جو کہ جب کافر اور مرتد دار اسلام سے خارج ہے، لیکن بتا یہ رہا ہوں کہ شاہ عبد الرحیم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف و کرامت انہوں نے گویا کہ پیش آمدہ واقعے کے حوالے سے تنبیہ کر دی۔ اسے لکھا کہ اللہ والے اشارتاً یا صراحتاً یا کسی حوالے سے کوئی بات کہہ دیں تو اس کو پلے باندھ لینی چاہیے،
اس لیے کہ اس کے پیچھے بڑے اسرار ہوتے ہیں. بس اوقات اللہ والے اس کو تفصیل سے کھولتے نہیں ہیں، پر ایک دو جملے پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن سامنے والے کو چاہیے بس ایک دو جملے کو پلے باندھ لے اور بس اس کے مطابق عمل کرے. اس لیے کوئی ایک بہت بڑی آفت و مصیبت سے بچ جائے گا. جی جی. اللہ تبارک و تعالی اہل اللہ کی قدردانی کی توفیق عطا